اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت علیہ انیب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت سے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عزیز طلباء، میں محمد عابد لیکچرر چناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم حصہ معروضی سال دوم کا آغاز کر رہے ہیں رموز اوقاف کا۔ رموز اوقاف جو کہ 5 نمبر پر مشتمل ہیں، اور اس کے اندر 10 تعریفیں ہیں جن کو باری باری آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رموز اوقاف کیا ہے؟ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارات، نشانات اور علامات کے ہیں، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہراؤ، وقفہ، رکنا، اور رموز اوقاف کے معنی ہیں علامت کے ذریعے رکنا، اشاروں پر ٹھہرنا۔ جہاں علامت اشارے کی ہوگی وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے تاکہ قاری کی لکنت کو، ذہن کو، زبان کو سکون ملے، تسلی کے ساتھ آرام سے سمجھتے ہوئے پڑھ سکے۔ اصطلاح میں رموز اوقاف سے مراد تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یہ رموز اوقاف کہلاتی ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے آج جو علامت زیر بحث آئے گی وہ ہے سکتہ۔ یہ رموز اوقاف کی پہلی علامت ہے۔ آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، علامت کا نام لکھا ہے سکتہ، مترادف نام، وقف خفیف یعنی مختصر وقفہ۔ تو کبھی علامت کا نام پوچھ لیا جاتا ہے کہ اگر سکتے کا نام نہ استعمال ہو تو اس کی مترادف نام کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ وقف خفیف کو اور علامت کی پہچان ذہن نشین رہنی چاہیے۔ علامت کا پہچان، علامت کی صورت سامنے بنا کر آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے تعریف۔ تعریف جو ہوتی ہے اس کا کوئی بھی ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور آپ کو پہچاننے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پھر ہے اس علامت کا فکروں میں استعمال۔ یہ فکرہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، علامت استعمال کرنی ہوگی۔ یہ 5 چیزیں ہر علامت کے لیے آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، تب آپ کو ایک علامت اچھی طرح یاد ہو سکتی ہے۔ یہ 5 چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر آپ علامت کو یاد نہیں کر سکتے۔ اب ہے جی سکتہ، جس کا مترادف نام وقف خفیف ہے، پہچان اس کی بنی ہوئی ہے، علامت کون سی ہے؟ تو تعریف اس کی کچھ اس طرح ہے کہ فقرے کے اندر سب سے مختصر وقفے کے لیے اسموں اور ضمیروں کے درمیان، اسم ناموں کو کہتے ہیں، اور جب نام استعمال ایک مرتبہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس وہ یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ ضمیروں کے طور پر ہوتے ہیں۔ اسموں اور ضمیروں کے درمیان جو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر آئیں، مترادفات کے درمیان، اور ہم رتبہ ایک جیسے رتبے والے الفاظ کے جوڑوں کے درمیان یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ تعریف کا کوئی بھی ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے فکروں میں استعمال۔ اکرم، پھر سکتہ کی علامت احمد اور سلیم دوست ہیں۔ یہ اکرم کے بعد سکتہ کی علامت استعمال کی گئی، پھر احمد اور آخری احمد اور سلیم دوست ہیں۔ اس طرح اگلا فکرے بھی مثال یوں ہے، کھیلنے کے وقت کھیلو، آگے سکتہ کی علامت، اور پڑھنے کے وقت پڑھو۔ اسی طرح بڑے فکروں کے اندر یہ استعمال اس طرح ہوتی ہے، پنجاب، پھر سکتہ کی علامت سندھ، سکتہ کی علامت خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان کے صوبے ہیں۔ تو یہ آخری مرتبہ جو لفظ استعمال کی جاتا ہے جس کے ساتھ اور آتا ہے، تو یہ آپ کے سامنے یہ علامت ہے جو ہم نے استعمال کر کے دکھائی ہے۔ عزیز طلباء، یہ علامت سالانہ امتحان میں کس انداز کے ساتھ کثیر الانتخابی یہاں سے بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے 5 نمبر کے ہم نے کثیر الانتخابی رکھے ہیں کہ
کہ یہ علامت جو ہے کس انداز سے استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 1، عبارت میں سب سے مختصر ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے۔ 4 جوابات موجود ہیں، ختمہ، سکتہ، وقفہ، سوالیہ۔ تو بے جواب درست ہے۔ سکتہ کی علامت کون سی ہوتی ہے؟ 4 علامات موجود ہیں۔ دال جواب جو ہے وہ دال درست ہے۔ اب تیسرا ہے اسماء یا اشیاء کی فہرست میں تمیز کرنے کے لیے کس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے؟ 4 جوابات ہیں۔ بے جواب سکتہ درست ہے۔ پھر ہے ملتی جلتی چیزوں کے درمیان کون سی علامت آئے گی؟ اس کا دال جواب سکتہ درست ہے۔ 5 ہے کہ علامت کی پہچان لکھ دی گئی ہے کہ علامت کی صورت بنائی گئی ہے، یہ علامت کیا کہلاتی ہے؟ بے جواب سکتہ درست ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ یہ علامت سالانہ امتحان میں آیا کرتی ہے۔ یہ 5 کثیر الانتخابی آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کس انداز کے ساتھ یہ علامت سالانہ امتحان میں آیا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔